السلام علیکم مشتاق چودھری۔ اس سے قبل ہم نے ٹینسز تفصیل سے پڑھے ہیں اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں پارٹس آف سپیچ ہوتے کیا ہیں، پھر ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ انگریزی میں پارٹ کے معنی ہیں ٹکڑا یا حصہ یا جزو، اور سپیچ کے معنی ہیں گفتگو یا کلام۔ اس لیے پارٹس آف سپیچ کے معنی ہیں وہ مختلف قسم کے الفاظ جو لکھنے یا بولنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پارٹس آف سپیچ کی 8 اقسام ہوتی ہیں اور ان سب کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ یعنی یہ 8 اقسام کون کون سی ہیں؟ ناؤن یعنی اسم، فعل، حرف، پروناؤن اسم ضمیر، ایڈجیکٹو اسم صفت، ایڈورب متعلق فعل، پریپوزیشن، حرف ربط، اسی طرح کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن، حروف استجابیہ۔ تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ناؤن ڈسکس کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پروناؤن، اسی طرح ہم ترتیب سے سب 8 جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم ناؤن کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے پاکستان، اسلم، فلاور، ریور، ماؤنٹین، نیلم وغیرہ وغیرہ۔ ناؤن کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ناؤن کو مندرجہ ذیل بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پراپر اینڈ کامن ناؤنس، یعنی خاص اور عام اسما۔ کاؤنٹیبل اینڈ ان کاؤنٹیبل ناؤنس، ابسٹریکٹ اینڈ کنکریٹ ناؤنس، پوسیسو ناؤنس، کولیکٹیو ناؤنس، میسکولن اینڈ فیمینن ناؤنس، سنگولر اینڈ پلورل ناؤنس۔ ان سب کو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ناؤنس کی تمام جو مختلف اقسام ہیں ان کو بھی ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ دیکھ لیجئے ناؤن کی ڈیفینیشن۔ ناؤن ریفر ٹو پرسن، اینیملز اور ایونٹس ایٹسیٹرا۔ ناؤن encompass most of the language۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ جانوروں، اشخاص وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسم میں بیشتر زبانیں شامل ہوتی ہیں۔ ٹائپس آف ناؤن یہ دیکھ لیجئے گا، یہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن، ابسٹریکٹ ناؤن، کنکریٹ ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن، کولیکٹیو ناؤن، سنگولر ناؤن اینڈ پلورل ناؤنس۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص ہستی جیسے گاڈ، کسی خاص شخص جیسے پرویز یا خالد، کسی خاص جگہ جیسے کراچی یا سعودی عربیہ، یا کسی خاص چیز جیسے ہولی قرآن کا نام ہوتا ہے، اور اپنے مخصوص اوصاف کے باعث کسی اور ہستی یا شخص یا جگہ یا چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ مخصوص چیز یا شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ اور ہر جگہ تنہا بھی اور فقرے میں بھی بڑے حروف یعنی کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے پراپر ناؤن کو۔ پراپر ناؤن کی یہ کچھ ایگزامپلز دیکھ لیجئے گا، جیسے کراچی ہے، انگلینڈ، محمد علی جناح، لیاقت علی خان۔ اس طرح یہ جو فقرے میں ریڈ الفاظ ہیں یہ پراپر ناؤن ہیں، جیسے شاہ خالد وینٹ فرام مری ٹو اسلام آباد۔ شاہ خالد یہ پراپر ناؤن ہے، مری بھی پراپر ناؤن ہے، اور اسلام آباد بھی پراپر ناؤن ہے۔ اسی طرح اگلے جملے میں آپ دیکھیں، دی قائد اعظم فاؤنڈڈ پاکستان۔ یہاں پہ قائد اعظم پراپر ناؤن ہے اور پاکستان پراپر ناؤن ہے۔ اگر یہ دو لفظوں جیسے علامہ اقبال، یا دو سے زیادہ لفظوں جیسے ظفر علی خان یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف
امریکہ پر مشتمل ہو تو ہر ایک لفظ بڑے حرف کیپٹل لیٹر سے شروع ہوگا. جیسے علامہ کا اے کیپٹل ہے، اقبال کا آئی کیپٹل ہے. اسی طرح ظفر کا زیڈ، اے علی اور کے خان کے لیے کیپٹل ہیں. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آپ دیکھیں یونائٹڈ کا یو، اسٹیٹس کا ایس اور امریکہ کا اے کیپٹل ہے. نیکسٹ جی ہم پڑھتے ہیں کامن ناؤن. پراپر ناؤن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سب سے پہلے کامن ناؤن کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ یہ کئی شخصوں جیسے مین یا وومین یا بائے یا گرل یا کئی حیوانوں جیسے کاؤ یا ہارس یا لائن وغیرہ یا کئی پرندوں جیسے کرو یا کاک یا پیروٹ یا کئی جگہوں جیسے ہاؤس یا ماسک یا شاپ یا کئی چیزوں جیسے پین یا اسٹار یا ریڈیو کا مشترک نام ہوتا ہے. یہ واحد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی، اور انسانوں، حیوانوں، پرندوں وغیرہ کی جنس کے لحاظ سے مذکر بھی اور مونس بھی ہو سکتا ہے. پیپل میں دیکھیں آپ مدر، فادر، بیبی، چائلڈ، ٹڈلر، بزنس، پرسن، سیلز کلرک، وومین، مین. یہاں پہ آپ دیکھیں مدر، ہم کسی بھی ماں کے لیے مدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ کسی مخصوص ماں کے لیے نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے. یہ تمام الفاظ عام ہیں. اینیمل میں آپ دیکھیں لائن، کوئی بھی لائن ہو سکتا ہے، ٹائیگر، بیئر، ڈاگ، کیٹ، برڈ، وولف وغیرہ، یعنی کوئی مخصوص جانور نہیں ہے. تھنگز میں آپ دیکھیں ٹیبل، ٹرک، بک، پینسل، کمپیوٹر، کوٹ ایٹسیٹرا عام الفاظ ہیں. پلیسز میں آپ دیکھیں ہم کسی بھی سٹی کا نام لیں گے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کون سے شہر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اسٹیٹس، کنٹری جب ہم کہتے ہیں، ہم ملک کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون سا ملک ہے. عام ملک یعنی کوئی بھی ملک عام لفظ ہے. اسی طرح آئیڈیاز آپ دیکھیں انوائے، لو، ہیٹ، رسپیکٹ وغیرہ. اس کی مثالیں یہ جو ریڈ الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دیٹ بائے وانٹس ٹو پلے ود علی. دیٹ بائے وہ لڑکا علی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. اب وہ لڑکا کوئی بھی لڑکا ہے، عام یہ لفظ ہے. آئی لو لکنگ ایٹ اولڈ بریجز. اب بریجز کوئی بہت سارے بریجز ہیں، عام الفاظ ہیں. کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ یعنی عام اسم. پراپر اور کامن ناؤن کو ہم یکجا کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. یہ دیکھ لیجئے گا، ایک ہی قسم کی چیزوں کے نام کو کامن ناؤن کہتے ہیں، جیسے مین، کنٹری، سی، ماؤنٹین، ہاؤس، گرل، بائے، وومن وغیرہ وغیرہ. جبکہ مخصوص اشخاص، جگہوں اور چیزوں کے نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو جیسے بتایا تھا. اور پراپر ناؤن آپ دیکھ لیں گورنر ہاؤس، نیلم، وحید، رانی، اسلم، پاکستان، عربین سی، ہمالیہ ماؤنٹین وغیرہ وغیرہ، یہ مخصوص نام ہیں. جب ہم گرل، بائے، وومین، مین کا استعمال کرتے ہیں تو اشارہ کسی بھی گرل، بائے، وومین، مین کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہ کامن ناؤن کہلاتا ہے. لیکن جب ہم نیلم، وحید، رانی، اسلم کہتے ہیں تو ہم ان ہی گرل، بائے، وومین، مین میں سے کچھ مخصوص افراد کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ پراپر ناؤن کہلاتے ہیں. اسی طرح ماؤنٹین ایک کامن ناؤن ہے مگر مخصوص پہاڑ. ہمالیہ ایک پراپر ناؤن ہے. گورنر ہاؤس، عربین سی، پاکستان بھی پراپر ناؤن ہیں. دوستو آپ کو پراپر اور کامن ناؤن کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ کائنڈ ناؤن کی دیکھتے ہیں، کولیکٹیو ناؤن. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. کولیکٹیو ناؤن ہوتا کیا ہے؟ ایسا ناؤن جو اشخاص اور چیزوں کے گروپ کو ایک یونٹ کے طور پہ پیش کرے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز یا اشخاص کا گروپ جس کی کلیکشن کو ہم کہیں گے کولیکٹیو ناؤن. جیسے کمیٹی، کلاس، ٹیم، ہرڈ، فلاک، فیملی وغیرہ. کولیکٹیو ناؤن عام طور پر سنگولر استعمال ہوتا ہے
جیسے ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم از ریچنگ کراچی ٹوڈے ہے، یہ سنگولر ناؤن کے طور پہ استعمال کی جائے گی۔ میٹنگ آف کمیٹی، یہ جو کمیٹی کا لفظ ہے اس کو ہم سنگولر کے طور پہ استعمال کریں گے۔ مائی فیملی از ڈپارٹنگ فار لاہور دس ایوننگ، یہاں پہ دیکھیں فیملی جو ہے سنگولر کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں بولڈ الفاظ کولیکٹیو ناؤن ہیں اور انڈر لائن الفاظ ورب ہیں جو سنگولر ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کولیکٹیو ناؤن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ کولیکٹیو ناؤن یہ کئی شخصوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، جیسے آرمی یا ٹیم، یا کئی جگہوں کے مجموعے کا نام جیسے ٹاؤن، بازار وغیرہ، یا کئی چیزوں کے مجموعے کا نام جیسے ڈزن، لائبریری۔ یہ مجموعے الگ کر کے کسی ایک شخص یا ایک جگہ یا ایک چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی کامن ناؤن کی طرح ہمیشہ جب تک یہ کسی فقرے کے شروع میں نہ آ جائے چھوٹے حرف سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے اور کلاس۔ اب کلاس جو ہے یہ جملے کے شروع میں نہیں ہے، اس کو ہم چھوٹے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور کلاس ٹوک اے فیلڈ ٹرپ ٹو دا نیچرل ہسٹری میوزیم۔ اس طرح ہارٹ دیکھ لیجئے گا، یہ جملوں میں جو ریڈ الفاظ ہیں یہ ان کا جو پہلا لفظ ہے یہ اسمال لیٹر ہے۔ دوستو اب ہم ناؤن کی فورتھ کائنڈ جو ہے میٹیریل ناؤن دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نام جو مادی اشیاء یا دھاتوں کے لیے استعمال ہوں جن سے دوسری اشیاء بنائی جاتی ہیں انہیں انگریزی میں میٹیریل ناؤن جبکہ اردو میں اس میں جنس یا جامد کہتے ہیں۔ مثلاً ویٹ، سلور، سٹون، واٹر، سٹیل، ووڈ، گولڈ وغیرہ، ان سب کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ میٹیریل ناؤن ہیں۔ اس کے بعد ابسٹریکٹ ناؤن، وہ الفاظ جو کسی چیز کی کیفیت، عمل یا خاصیت کو ظاہر کریں انہیں انگریزی میں ابسٹریکٹ ناؤن اور اردو میں اس میں کیفیت کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے گا، تھیفٹ، ڈیتھ، سلیپ، ہنیسٹی، ٹروتھ وغیرہ۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ناؤن کی حالتیں کون کون سی ہیں۔ ناؤن کی 3 حالتیں ہیں، حالت فاعلی یعنی کہ نامینیٹو کیس، دوسری حالت مفعولی آبجیکٹیو کیس، اور تیسری کیا ہے؟ حالت اضافی پوزیسو کیس۔ یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے گا، جب کوئی ناؤن یا پروناؤن کسی جملے میں فاعل کے طور پہ آئے تو اس کو حالت فاعلی کہتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں، تم نے گلاس توڑا، یو بروک اے گلاس۔ وہ کالج جاتی ہے، شی گوز ٹو کلاس۔ علی کے پاس ایک کتاب ہے، علی ہیز اے بک۔ اوپر بیان کردہ جملوں میں علی، یو، آئی بطور فاعل استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان کو حالت فاعلی کہا جاتا ہے۔ حالت مفعولی آپ دیکھیں، جب پروناؤن کسی جملے میں مفعول کے طور پہ آئے تو اس کو حالت مفعولی کہتے ہیں۔ یہ جو جملے ہیں ان جملوں میں آپ دیکھیں باز، ٹیبل، سانگ مفعول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان کی حالت مفعولی ہے۔ پوزیسو کیس میں آپ دیکھیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، پوزیسو جب کوئی پروناؤن کسی جملے میں ملکیت یا اضافی تعلق کا اظہار کرے تو اس کو حالت اضافی، اس کی حالت اضافی ہوتی ہے۔ یہ ایگزامپلز میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جی کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن۔ یہ نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن وہ ہوں گے جنہیں ہم گن سکتے ہیں۔ ایسے ناؤن جنہیں تعداد میں شمار کیا جا سکتا ہے انہیں کاؤنٹیبل ناؤن کہا جاتا ہے، جیسے 3، 2 بلڈنگز، 3 فلاورز، آ لائن، 4 مین، 5 پلانٹس وغیرہ۔ کاؤنٹیبل ناؤن کی مقدار یعنی نمبر بتائی جا سکتی ہے، جیسے اوپر دیے ہوئے ناؤن ان کی پلورل فارم بھی ہوتی ہے، یعنی پلورل بنانے کے لیے ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے، ان کے ساتھ دیٹ، دس یا دوز، دیز لگایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ آرٹیکلز یعنی اے، این، دی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اور ایسے ناؤن جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، جو لامحدود ہوں، جنہیں ہم گن نہیں سکتے، ان کو ان کاؤنٹیبل ناؤن کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کی مقدار پیمائش کے یونٹ میں بتائی جا سکتی ہے، جیسے مچ، سم، آ کلو، اس کی ایگزامپلس ہیں گولڈ، میٹل، رائس وغیرہ، اور ایسی دوسری اشیاء ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے گیو می ون رائس، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، یا ایسے نہیں کہہ سکتے گیو می ون گولڈ یا گیو می ون ملک۔ ہاں، ہم ان کی مقدار کسی پیمائش کے یونٹ کے بعد آف لگ کر بتا سکتے ہیں، جیسے گیو می 1 کلو آف رائس، گیو می 1 لیٹر آف ملک وغیرہ۔ اسی طرح قدرتی خوبیاں بھی انکاؤنٹیبل ناؤن میں شمار ہوتی ہیں، جیسے بریوری، بیوٹی وغیرہ، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، مثلا 1 بیوٹی ہم نہیں کہہ سکتے، 3 بریوری نہیں کہہ سکتے، انہیں صرف سنگولر فارم میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کی پلورل فارم نہیں بن سکتی، یعنی ایس یا ایس کا اضافہ لگا کر اضافہ کر کے ہم پلورل نہیں بنا سکتے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ابسٹریکٹ اینڈ کنکریٹ ناؤنس۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں۔ ایسے ناؤن جنہیں ہم چھو نہیں سکتے ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں، جیسے ایکشن، اٹیک، ڈیفینس، ٹرمپ، کوالٹیز، بریڈتھ، بریوری، ٹیلنٹ، اسٹیٹس میں آپ دیکھیں یوتھ، اولڈ، پورٹی، فیلنگز میں آپ دیکھیں سارو، کرسٹی، اور کنکریٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ناؤن جنہیں ہم چھو سکتے ہیں کنکریٹ ناؤن کہلاتے ہیں، جیسے ماؤنٹین، سی، ریور، ہینڈ، اس کے بعد بک، ڈاگ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم پوزیسو ناؤن دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ ناؤن کی پوزیسو فارم ناؤن کے بعد اپاسٹرافی کی علامت، یعنی یہ والی کامہ لگانے اور ایس کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کریمز پن، کریم کے بعد دیکھیں اپاسٹرافی، اس کے بعد ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس کے معنی کریم کا پن ہے۔ اگر ناؤن پلورل یعنی ایک سے زیادہ ہے تو صرف اپاسٹرافی کی علامت بغیر ایس کے لگے گی، جیسے بکس کے ایس کے بعد ہم اپاسٹرافی لگا دیتے ہیں، جس کے معنی کتابوں، بکس کنڈیشن، جس کے معنی کتابوں کی حالت۔ اگر کسی پلورل ناؤن کے آخر میں ایس موجود نہیں ہے تو اپاسٹرافی کی علامت کے بعد ایس لگے گا، جیسے ہز فیٹس۔ اب فیٹس ایس سے پہلے اپاسٹرافی کا اضافہ کر دیا، ہز فیٹس کنڈیشن واز بیڈ، اس کے پاؤں کی حالت خراب تھی۔ نیکسٹ ناؤن کی قسم دیکھیں، میسکولن اینڈ فیمینن ناؤنز کیا ہوتے ہیں۔ انگریزی میں مذکر مسکولن ہے، مونس مسکولن سے فیمینن بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ فیمینن کے لیے بالکل ہی مختلف لفظ ای ڈبل ایس کے اضافے سے میسکولن کا آخری واول ہٹا کر اور ای ڈبل ایس لگا کر۔ آئیے تینوں کو باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فیمینن کے مختلف الفاظ آپ دیکھ لیں۔ بیچلر، میڈ، سن میسکولن ہے، ڈاٹر فیمینن ہے، مین وومن، نیکسٹ یہ سب آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ای ڈبل ایس کے اضافے کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا، جیسے آتھر، آتھرس، کاؤنٹس، بیرون، بیرونس، پوئٹ، پوئٹس، یہ سب آپ دیکھ لیجئے ای ڈبل ایس کے اضافے کے ساتھ۔ میسکولن کے آخری واول کو ہٹا کر اور ای ڈبل ایس لگا کر ایگزامپلز آپ دیکھ لیجئے، جیسے ویٹر، ویٹرس، ٹائگر، ٹائگرس، ہنٹر، ہنٹرس وغیرہ۔ یہ باقی سب ایگزامپلز آپ دیکھ لیجئے گا کہ آخر میں ای ڈبل ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں ان ناؤنز میں۔ سنگولر اینڈ پلورل ناؤنز کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے اس کو سنگولر ناؤن کہتے ہیں، جیسے بیگ، کاپی، پینسل، پین وغیرہ۔ اور وہ ناؤن جو زیادہ اشخاص اور زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے اسے پلورل ناؤن کہتے ہیں، جیسے
پینسلز، پینز، بیگز، کاپیز وغیرہ۔ ناؤن کو پلورل بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ناؤن کے آخر میں ایس لگائیں، مگر انگریزی میں تمام ناؤن اس طرح پلورل نہیں بنائے جا سکتے، البتہ کچھ ناؤن اس طرح پلورل بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بائے کے بعد ایس لگایا تو بائز ہو گیا، یہ پلورل ناؤن بن گیا۔ گرل سنگولر ناؤن ہے، اس ایس کا اضافہ کریں گے تو پلورل ناؤن گرلز بن جائے گا۔ فلاور فلاورز، مرر مررز، فون فونز، چیئرز پینز، یہ پلورل ناؤنز ہیں، اور چیئر پین یہ سنگولر ناؤنز ہیں۔ ایسے ناؤن جن کے آخر میں سی ایچ، ایس ایچ، ایس یا ایکس ہو، ای ایس لگا کر، مثلاً سنگولر دیکھیں کلاس، اس کے بعد ای ایس لگا دیا ہم نے کلاسز پلورل ناؤن کے لیے۔ ڈش، اس کے آخر میں ایس ایچ ہے تو ایس ایچ کے بعد ہم کیا کریں گے، ای ایس کا اضافہ کر دیں گے۔ اب سی ایچ کیچ، اس کے آخر میں سی ایچ ہے، اس کے بعد ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے پلورل ناؤن کے لیے۔ پیچ، اور اس کے آخر میں ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے، پیچز ہو جائے گا پلورل ناؤن کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ او پر ختم ہونے والے ناؤن کے آخر میں ایس لگا دیتے ہیں، جیسے فوٹو، او کے بعد ہم ایس لگا دیں گے سنگولر ناؤن کے بعد پلورل ناؤن کے لیے فوٹوز۔ اسی طرح کلو کلوز، لوگو لوگوز وغیرہ۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ناؤن کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ ہم پارٹس آف سپیچ کے نیکسٹ جو کائنڈز ہیں وہ سارے 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ آج پہلی کائنڈ یعنی ناؤن کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔